الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالی نے زبردستی جبراً کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا. انسان کو عقل و فہم، ادراک و شعور کی دولت عطا فرمائی. اس کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے وحی، زمین سے انبیاء علیہم السلام دین کے مبلغین منتخب فرمائے. ہدایت کے اسباب واضح اور ظاہر کر دیے. جنت اور جہنم کی راہیں گویا سامنے پیش کر دی گئیں. پھر اسے یہ عارضی مجازی بایمانہ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو جہنم کی راہ کو اختیار کرے، چاہے تو جنت کی راہ کو اختیار کرے، لیکن انجام اور نتیجہ وہ دونوں کا ذکر کر دیا. نیکی کی راہ پہ چلے گا تو جنت کے دروازے پر پہنچے گا، نافرمانی بغاوت کی راہ چلے گا تو جہنم کی راہ ہے میرے عذاب کا ایندھن بن جائے گا. اگر اللہ چاہتا تو اپنی طاقت سے، قوت سے، زور سے، جبر سے سب کو راہ راست پہ، نیکی کی راہ پہ لا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ جبراً نیکی کی راہ پہ لائے تو اس میں بندے کا کمال اور آزمائش پھر نہیں رہتی. اختیار دیا کہ حق کو تلاش کرے، ڈھونڈے، طلب کرے،
اور پھر جب اسے حق مل جائے تو اپنی مرضی اور اختیار سے قبول کرے، اس میں انسان کا کمال بھی ہے اور انسان قابل اجر بھی ہے۔ لیکن دونوں کے انجام کو ذکر کر دیا، جیسا کہ پچھلے سبق کی آیت میں آپ نے سنا کہ جو آدمی من شاء فلیکفر، کفر پہ اپنے ارادے اور مرضی سے ڈٹ گیا، اڑ گیا، تو انا اعتدنا للظالمین نارا، اس کے لیے، ان ظالموں کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کیا۔ احاط بہم سرادقها، کہ گھیرے ہوئے ہوں گی اس کی قناتیں ان کو، اور اگر یہ جہنم کے اندر پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر پانی مانگیں گے تو یغاسو بماء کالمہل، وہ کھولتا ہوا اور گندا پانی جو جہنمیوں کے خون اور پیپ سے ملا ہوا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جو پینے کے قابل نہیں ہوگا۔ یشوی الوجوہ، ایسا گرم اور کھولتا ہوا کہ ان کے منہوں کو جلا دے گا، بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، خود ہی فرمایا کیسی بری شے ہے یہ پینے کی۔ وساءت مرتفقا، اور ان مجرموں کا کیسا برا ہی ٹھکانہ ملا وہ جہنم کا رہنے کے لیے۔ تو انکار کرنے والے، بدی اور جہنم کی راہ اختیار کرنے والے، ان کے اس انجام بد کو ذکر کیا، لیکن فرمایا اگر اپنی مرضی سے حق کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے قبول کرو گے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو پھر آخرت کے انعامات اور جنت کی بہاریں تمہارا مقدر بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کو آج کے سبق کی آیتوں میں ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن کریم کا یہ طرز اسلوب ہے، جہاں قرآن اللہ کے عذابوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ اس کی نعمتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، کہ نرے عذابوں کا تذکرہ پڑھ کر سن کر کہیں رب سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ جہاں اللہ مجرموں کا ذکر کرتا ہے وہاں اپنے مقبول بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے وہاں قریب ہی اہل جنت کا ذکر کرتا ہے، کہ اہل ایمان کبھی جہنمیوں کے اور عذابوں کے تذکرے پڑھ سن کر میرے خوف زدہ نہ ہو جائے، تو یہاں بھی وہی انداز ہے۔ فرمایا جہنمیوں کا حال سن لیا، میرے عذابوں کا حال سن لیا، اب دیکھو ان الذین آمنوا، کرو مانا انا، بے شک، انا بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے، الصالحات نیک۔ یہ قرآن کریم جہاں بھی جنت کی بشارت اور خوشخبری سناتا ہے تو ان دو شرطوں پر، کہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، ان دونوں کے نتیجہ میں اللہ کا وعدہ ہے تم سے جنت کا۔ لیکن ترتیب کیا ہے؟ ان الذین، آیت میں دیکھ لو، ان الذین آمنوا، پہلے کیا چیز ہے؟ ایمان، بعد میں ہے وعملوا الصالحات۔ قرآن کریم ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، پہلے فکر ایمان کی کرنی ہوگی، نماز روزہ عمل عبادت ہے، یہ بعد میں ہے۔ ترتیب کو سمجھو۔ آج یہ بھی ہماری قوم کا ایک المیہ ہے کہ لوگوں کا فکر، سوچ اور لوگوں کی دینداری عمل عبادت سے شروع ہوتی ہے اور عمل عبادت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کا عنوان ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی حیثیت اور اس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن کریم کا مزاج کیا بتلا رہا ہے؟ اول ایمان کی فکر کرنی ہوگی،
اول اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی، اور دائی مبلغ واعظ کے لیے بھی لازم ہے کہ قوم کی قرآنی طرز اور نہج پہ تربیت کرنی ہے، تو پھر اول قوم کو کون سا سبق دیا جائے گا؟ ایمان کا سبق دیا جائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عبادات اپنی جگہ ان کی عظمت اور مقام برحق ہے، فرائض ہیں، ان میں بھی کوتاہی اور سستی ناقابل برداشت ہے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ سچا داعی سب سے پہلے ایمان کا سبق دے گا۔ اور سمجھو جو 30، 40، 50 سال سے منبر و محراب پہ قابض ہے، غاصب ہے، براجمان ہے، لیکن آج تک ایمان کا مسئلہ کھول کر نہیں بتایا، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، نفاق کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، آج تک یہ ایمانیات کفر و اسلام کا امتیاز کھل کر نہیں بتایا، کفر و شرک بدعات ان کا تعارف اور پہچان نہیں کروائی، تو سمجھو کہ یہ دین کا بھی ڈاکو ہے اور قوم کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے والا دغا باز ہے۔ یہ دین کا سچا داعی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو کسے باشد۔ دین کا سچا داعی جو قرآن کو سمجھتا ہے، جاہل ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، جو قرآن کا مزاج سمجھتا ہے اسے پہلے معلوم ہوگا کہ مسئلہ کون سا بیان کرنا ہے۔ استنجے کے فضائل، طہارت کے مسائل وہ بھی ضروری ہیں، لیکن ان کا نمبر اول نہیں ہے، اول ایمان کا مسئلہ سمجھانا ہوگا۔ ان الذین آمنوا، اور جنت کے داخلے کے لیے بھی شرط اول ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں، عامل الصالحات عمل عبادت کرتا رہے، ابو جہل نے کوئی کم عبادت کی تھی، ایمان اگر نہیں تو انسان کو جنت نصیب ہو سکتی، اس کی شرط اول ہے ان الذین آمنوا، ایمان اور عقیدہ خالص کھڑا کر کے کتاب و سنت کے عین مطابق۔ دوسرے نمبر پہ پھر لازم ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَامِلُوا، اور وہ عمل کرتے ہیں، الصالحات، صالح عمل، جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ کتنی؟ دو، اللہ کی رضا، نبی علیہ السلام کی سنت اور راہ، آپ کا سیرت طریقہ، ان دو شرطوں کے ساتھ جو عمل ہو اللہ کے لیے تو وہ عمل عمل صالح ہے۔ شیطان بڑا خبیث ہے، دشمن جو ہوا وہ اپنی ڈیوٹی میں صحیح لگا ہے۔ بعض لوگوں کو اس نے عمل عبادت پہ لگا دیا، ایمان کا عقیدے کا تصور ہی ختم کر دیا، ایمان عقیدے پہ لگا دیا، اس عمل عبادت پہ لگا دیا اور انہیں اپنی جگہ مطمئن کر دیا۔ تم اتنے بڑے نمازی، حاجی، صوفی، پتہ نہیں کیا کچھ، تمہیں جنت سے کون روک سکتا ہے؟ تمہیں ایمان عقیدہ کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ اور بعضوں کو جو صحیح العقیدہ موحدین ہیں، انہیں شیطان نے مطمئن کر دیا، دیکھتے نہیں ہو، نہ تم کفر کرتے ہو، نہ شرک کرتے ہو، نہ بدعت کے قریب جاتے ہو، عین توحید و سنت پہ کھڑے ہو، تمہیں نماز، روزہ، عمل عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ جنت تو ہے ہی تمہارے لیے۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں ستھرے، صالح، انا لا نضیع، اب یہ وعدہ ہے، انا لا نضیع، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے، لا نضیع، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ضائع نہیں کرتے، اجرا، اجر، مزدوری، عوض، بدلہ، کس کا؟ من احسن عملا،
من جو احسن عملا عمل کرے، احسن عمل کرے، اب یہ ایک اور لفظ آ گیا، اس کا اجر اور مزدوری بدلہ ثواب ہم ضائع نہیں کرتے، کس کا؟ جو عمل کرے احسن، عمل کرے احسن۔ احسن ایک ہوتا ہے لفظ حسین، مانا بولو خوبصورت، اسی سے ہے احسن، بہت خوبصورت، اس کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو عمل بہت خوبصورت کرے، صرف حسین نہیں احسن عمل کرے، تو اس کا لا نضیع، ہم اجر ضائع نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی احسن عمل کرنا ہے۔ دیکھو ذرا سورہ ملک، سبق میں نشانی 29واں پارہ شروع سے، صفحہ 897، 897 مل گیا جی؟ دیکھو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک کرو مانا برکات دہندہ، برکتیں دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ و قدرت میں ہے الملک، راج، سچی بادشاہی اور حکمرانی جس کے قبضہ میں ہے، وہی برکات دہندہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی اللہ کائنات کی ہر شے پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق الموت، جس نے پیدا کیا، بولو موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ یہ سب دعوے تبارک پر عقلی دلائل آ رہے ہیں۔ دعویٰ سورت کا یہ ہے کہ برکتیں دینے والا صرف کون؟ صرف کون؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کی ہستی برکتیں دینے والی نہیں۔ اللہ دلیل فرمایا الذی بیدہ الملک، ساری کائنات کا سچا بادشاہ، اس کی حکمرانی اور راج کائنات میں صرف میرا چلتا ہے، میرے سوا کسی اور کا نہیں چلتا، تو پھر برکتیں دینے والا بھی اکیلا میں ہوں، میرے سوا کوئی برکتیں دینے والا نہیں۔ یہ انداز ہے۔ دوسری دلیل وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے پر پوری پوری قدرت، طاقت، اختیار میں رب کا چلتا ہے، میرے سوا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کوئی نہیں، تو میرے سوا کوئی پھر برکتیں دینے والا بھی کوئی نہیں۔ تیسری دلیل الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق، مالک، مختار میں رب ہوں، میرے سوا یہ شان کسی کی نہیں، تو برکتیں دینے والا بھی میں رب ہوں، میرے سوا کوئی برکتیں دینے والا نہیں ہے۔ یہ انداز ہے۔ الذی خلق الموت، پیدا کیا اس اللہ نے موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ پہلے کس کا ذکر کیا؟ خلق الموت، اور بعد میں ذکر کیا والحیات، حالانکہ ترتیب تو اور نہیں، پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے۔ قرآن پہلے کس کو ذکر کر رہا ہے؟ موت کو، جو بعد میں ہے، اور بعد میں ذکر کر رہا ہے والحیات، زندگی کو، جو پہلے ہے۔ ترتیب بدل کیوں گئی؟ مفسرین فرماتے اللہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی رونقوں میں اپنی موت سے غافل نہ ہو جاؤ، اس کا پہلے ذکر کیا تاکہ زندگی کے اندر ہر آن موت کا دھیان لازم رہے۔ اس لیے موت کو اگرچہ بعد میں ہے لیکن اول ذکر کیا۔
اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ یا اللہ یہ زندگی اور حیات یہ دنیا کی کیوں عطا کی؟ فرمایا لیبلوکم ایوکم، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، آزمائش کرے تمہاری، ایوکم کے کون ہے تم میں سے احسن عملا، یہ سبق کا جملہ، احسن عمل کرتا، کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے؟ اللہ نے اس لیے تمہیں زندگی دی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی اللہ العزیز سب پہ غالب اور زبردست ہے، الغفور اور بہت بخشنے والا۔ تو یہاں زندگی کیوں دی تمہیں؟ تمہاری تخلیق اور پیدائش، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا احسن عملا، بہت سونے عمل کرنا، بہت خوبصورت عمل کرنا، احسن عمل کرنا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک اور مقام دیکھو، 15ویں پارہ میں آ جاؤ، وہی سورت جو چل رہی تھی اس کی ابتدا میں، سورہ کہف، پیچھے آ جاؤ ذرا اس کی ابتدائی آیتوں میں، صفحہ 468 68، 468 مل گیا جی؟ آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، نہیں ملا؟ 468 سورۃ الکہف، سورہ کہف کی آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، بے شک بنایا ہم نے، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، زمین پر جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، محلات، یہ بازار، کھیت، نباتات اور باغات، یہ دنیا کے اندر ما علی الارض، جو کچھ تمہیں زمین پر نظر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بنایا ہم نے جو کچھ زمین پر ہے، زینتاً، عارضی اور وقتی معمولی سی زینت، زینتاً ناکرہ ذکر کیا، عارضی اور وقتی زینت، رونق ہم نے بنائی، لہا، واسطے اس زمین کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں دائمی نہیں، ابدی نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی رونقوں میں آ کر کے، دنیا کی زیب و زینت میں مست ہو کر اصل مقصد سے نہ غافل ہو جانا۔ یا اللہ اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ آزمائش کریں ہم ان کی، ایوہم، کہ کون ہے ان میں سے احسن عملا، احسن عمل کون کرتا ہے؟ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی تمہاری آزمائش اور مقصود ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ باقی رہی یہ دنیا کی چیزیں اور رونقیں، اللہ فرماتے ہیں عارضی اور وقتی ہیں۔ کیسے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک البتہ ہم کرنے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ زمین پر ہے، سعیدن، جرزا، بالکل صفن صفا، چٹیل میدان۔ قیامت آئے گی، یہ سب زیب و زینت اور دنیا کی رونقیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں عارضی اور ختم ہونے والی چیزوں کے ساتھ دل لگا کر اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جانا۔ تیری زندگی کا مقصد ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ، پڑھو نہ ذرا، احسن عملا، اور پیچھے آ جاؤ
12वें पारा में कुरान करीम की सैर करो जरा, सफ़ा 353 353। सूरह हूद आयत नंबर 7, सफ़े के शुरू से तीसरी सतर। वाहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, करो माना, वाहुवा और वो ज़ात, अल्लज़ी जिस ज़ात ने खलक़स समावात पैदा किया, बोलो बोलो, पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा और जमीन को, फी सित्तति अय्याम 6 दिनों की मिकदार में। 6 दिनों में ना, इसलिए कि जब आसमान और जमीन को पैदा किया तो दिन का कोई तसव्वुर, दिन का तसव्वुर किस चीज से है? सूरज से। रात दिन के आने जाने से ये दिन का तसव्वुर और उसका क़ियाम है। तो उस वक्त न सूरज था, न रात थी, न दिन का तसव्वुर था। तो माना फी सित्तति अय्याम 6 दिनों की मिकदार में। 6 दिनों का जितना दौरानिया बनता है, इस अरसा और दौरानिया में अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया। इतना टाइम क्यों लगा दिया? पूरा 6 दिनों का दौरानिया हफ्ता जल्दी नहीं कर सकता था? वो तो कुन फयकून का मालिक हुआ ना। उधर इरादा फरमाता है, उधर बड़े से बड़ा काम भी हो जाता है। बड़ा तो हमारे नजदीक बड़ा है, वो तो खुद बड़ा है, उसके सामने सब छोटा है। समझे हो कि नहीं समझे? ये बड़े तो काम हमारी नजरों में बड़े हैं, उसके सामने तो कुछ बड़ा मुश्किल और दुश्वार नहीं। तो 6 दिन यानी उनकी मिकदार का वक्त क्यों लगाया? इससे पहले भी कर सकता था, नहीं कर सकता था? हमें सबक दिया, हमारी तरबियत की कि उजलत और जल्दबाजी ये अच्छा शेवा, अच्छी आदत, असबाब वसाइल सब कुछ मौजूद हो तो तब भी तदरीजन पे दर पे सोच समझ कर काम किया करो। उजलत और जल्दबाजी ना किया करो। जल्दबाजी के काम अक्सर बाद में पछतावे का सबब बनते हैं। ऐसे ही होता है ना। हाँ, बेसोचे समझे काम अक्सर बाद में हसरत और निदामत का सबब होते हैं। तो इसलिए फरमाया 6 दिनों की मिकदार में। वकान अर्शुहु अलल मा, और था अर्श उसका अलल मा, पानी पर। पानी पर का क्या माना? पानी पर रखा हुआ नहीं। अब जहां 7 आसमानों से ऊपर उसका अर्श है, तब भी वहीं पर था। तो पानी पर क्यों फरमाया? इसलिए कि उस वक्त दरमियान में या 7 आसमान नहीं थे, ये जमीनें नहीं थी, नीचे पानी था, ऊपर अर्श था, दरमियान में कुछ चीज नहीं थी। तो ये माना है अलल मा। ये माना नहीं कि अर्श पानी के ऊपर टिका हुआ रखा हुआ था, ये माना नहीं है। माना है दरमियान में आसमान और जमीन ये कुछ मौजूद नहीं था, नीचे पानी, अलल मा, ऊपर पानी के दूसरी चीज अर्श था वहीं पे जहां अब है, 7 आसमानों से ऊपर। फिर दरमियान में ये आसमान बने, जमीनें बनी, ये कायनात बनी। अल्लाह फरमाते हैं ये 14 तबक की कायनात बनाई, सजाई, बसाई, इसे चलाया, मखलूकों को आबाद किया। अल्लाह इसमें इंसान को पैदा किया और आबाद किया। हमारी भी तख्लीक का कोई पैदाइश का मकसद, कोई गर्ज, फरमाया लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये लियबलुवकुम, ताकि आजमाइश करे तुम्हारी, अय्युकुम, कौन है तुम में से, अहसनु अमला, अहसन अमल करता। तो ये इंसान की जिंदगी का मकसद है अहसन अमल करना, ये मकसद हयात है। तख्लीक और पैदाइश का मकसद है अहसन अमल करना। अब आओ अपने सबक की आयत पर, सफ़ा 473 मिल गया जी। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और अमल किए सालेह सुथरे, इन्ना ला नुज़ीउ
بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجرا اجر من احسن عملا، اس کا جو عمل کرتا ہے احسن، عمل کرتا ہے احسن۔ گل سمجھ بھی آئیے؟ نہیں کوئی نہیں آئیے جی۔ عمل کرتا ہے احسن، حسین بھی نہیں احسن، معنی سمجھ گئے نا؟ اب سمجھنے کے قابل یہ چیز باقی ہے کہ عمل میں حسن کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے ہاں مقصود اور مقبول عمل کون سا ہے؟ جو بہت خوبصورت ہو، بہت حسن والا ہو۔ تو عمل میں حسن کہاں سے کیسے آئے گا؟ تین چیزوں سے۔ یہ نقطہ سمجھ لو تو پورا ایک دین کا باب سمجھ آ جائے گا، خلاصہ سمجھ آ جائے گا دین کا۔ تین حسن ملتے ہیں تو عمل کو احسن عمل بناتے ہیں۔ کتنے حسن ملتے ہیں؟ تین حسن ملتے ہیں تو عمل کو احسن عمل بناتے ہیں۔ تینوں میں سے کوئی ایک حسن بھی نہ ہو تو وہ عمل احسن عمل تو کیا حسین عمل بھی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، مقبول نہیں کیا جاتا۔ عمل مقبول وہ ہے جو احسن عمل ہو۔ احسن عمل تب احسن بنتا ہے کہ جب اس میں تین حسن پائے جائیں۔ کتنے؟ تین۔ بات لمبی ہے لیکن بالکل ایک جملے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلا حسن ہے حسن عقیدہ، حسن ایمان۔ ایمان اور عقیدے کا حسن موجود ہو، عمل عبادت کرنے والے کے اندر عقیدہ سونا ہوئے، خوبصورت ہو، عقیدے کا اور ایمان کا حسن موجود ہو۔ ایمان عقیدے کا حسن توحید ہے، سنت ہے، عظمت صحابہ ہے، مقدسات کا تقدس اور احترام ہے، ایمانیات عقائد عین قرآن و سنت کے مطابق ہو تو یہ عقیدے کا حسن ہے۔ اور عقیدے میں گندگی، نجاست، غلاظت وہ کفر ہے۔ کفر گندی شے کا نام ہے نا کہ چنگی شے کا نام ہے؟ شرک نری ٹٹی اور غلاظت کا نام ہے۔ انما المشرکون نجس، بدعت نری غلاظت اور گندگی کے ڈھیر کا نام ہے۔ جب یہ اندر آتا ہے کفر، شرک، بدعت تو یہ گند اور غلاظت نجاست ہے۔ یہ ایمان اور عقیدے کا حسن تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اندر کفر بھی نہ ہو، شرک بھی نہ ہو، اعتقادی بدعات بھی نہ ہوں، اللہ کی توحید ہو، محبوب کی سنت ہو، فہم صحابہ کی اہمیت، احترام ہو تو یہ عقیدے کا حسن ہے۔ سادے لفظوں میں عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، یہی حسن عقیدہ ہے۔ یہ بنیاد ہے اور بنیادی حسن ہے۔ ایک، اگر عقیدے کا حسن موجود نہیں، اود پہاڑ کے برابر بھی عمل کرے تو اس کا عمل کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ دوسرا حسن، حسن اتباع پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن اتباع پیغمبر کہ جب عقیدہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، ایمان خالص ستھرا اور پاکیزہ ہے، اب عمل کرنے کی، عبادت کرنے کی جب باری آئے تو عمل اور عبادت دیکھا دیکھی میں نہ کرے۔ میرا بابا یوں کرتا تھا تے دادا یوں کرتا تھا، میری نانی یوں کرتی تھی تے میری اماں یوں کرتی تھی، ان پہ وہی اترتی تھی۔ اگر میرے اور آپ کے باپ دادے کا طریقہ چل سکتا ہوتا، نبیوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھا دیکھی میں لکیر کا فقیر اور جاہل نہ بنے۔ عمل اور عبادت کرنے کی باری آئے تو اس میں آمنہ کے لال کی اتباع کا حسن لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سارے کا سارا حسن اللہ نے جمع کیا ہے میرے محبوب کی سیرت اور سنت میں، کہ عمل اور عبادت کرے تو عین آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور
آپ کی سیرت و سنت کے مطابق کرے تو آپ کی وہ سیرت اور سنت کا حسن اس کے مطابق عمل کرنے والے کے عمل میں منتقل ہوتا ہے، اس کا عمل بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، حسن اتباع پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور شریعت کے مطابق عمل کرے۔ اور تیسرا حسن ہے حسن نیت، جس کی دوسری تعبیر ہے اخلاص، کہ عمل اور عبادت کرے شریعت کے عین مطابق ہو تو وہ کرے کسی ذاتی غرض اور مقصد کے لیے، کسی اور کے دکھلاوے اور ریاکاری پر نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ تین حسن جب ملتے ہیں، آپ نے غور کیا، حسن عقیدہ میں شرک جلی کا رد کر دیا، اور حسن اتباع پیغمبر میں بدعات رسومات کا رد ہو گیا، اور حسن نیت میں ریاکاری، غیر کی خوشنودی، شرک اصغر، شرک خفی کا رد ہو گیا۔ جب ان تینوں حسن لے کر کے وہ عمل اور عبادت کرے گا تو یہ تینوں حسن مل کر اس کے اس عمل اور عبادت کو بنائیں گے احسن و عمالا۔ کیا بنائیں گے؟ احسن و عمالا۔ حسن عقیدہ کی عقیدہ ٹھیک ہو، حسن اتباع پیغمبر کے وہ عمل عین شریعت کے مطابق ہو، حسن نیت کے اس کے کرنے سے مقصود صرف رب کی رضا ہو، بس اور کوئی غرض نہ ہو۔ یہ ہے احسن و عمالا، ایسے عمل، ایسی عبادت کرنا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ مقصد زندگی کو پورا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے اور معاشرے کا المیہ ہے کہ آج معاشرے میں غور کر کے دیکھ لو تو 99% لوگوں نے اس مقصد زندگی کو سمجھے کوئی نہیں، سمجھا ہے ان چیزوں کو؟ مقصد زندگی پر چلنا، اس کو پورا کرنا، یہ تو چھوڑ دو نا اپنی جگہ پہ، پہلے تو ہے اس کا سمجھنا، جاننا، پھر اس پہ عمل کرے گا، اس کے مطابق چلے گا۔ یہ قوم کے اندر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ 99% لوگوں کو مقصد زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جسے اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی پتہ نہ ہو، اس کے اور جنگل کے درندے کے درمیان کیا فرق کیا جا سکتا ہے؟ یہ 2 ٹانگوں والا حیوان ہے، وہ 4 ٹانگوں والا ہے، اور کیا اس میں فرق سمجھے گے؟ مقصد حیات، مقصد زندگی، میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، اس کا پتہ انسان کو نہیں، تو اس کے اور جنگل کے درندے کے درمیان کس بنیاد پہ فرق کیا جائے گا کہ وہ جنگل کا حیوان درندہ ہے، یہ انسان ہے؟ کس بنیاد پر؟ انسان تو ہے ہی انسانیت سے۔ انسان کس چیز سے ہے؟ انسانیت سے۔ اور انسانیت 2 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ ایک فطرت کا، دوسرا معرفت کا۔ ان 2 چیزوں کا نام انسانیت ہے۔ فطرت، وہ فطرت سلیمہ جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ فطرت ہے جسے قرآن نے ذکر کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت انسان کی اگر موجود اور محفوظ ہے، یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ اور دوسری اس پہ آتی ہے معرفت۔ معرفت کا معنی پہچان، اسے پتہ ہو یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ معبود ہے، یہ محبوب ہے، یہ معبود ہے، یہ محبوب ہے، یہ رب ہے، یہ نبی ہے، یہ ولی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلم ہے، یہ مشرک ہے، یہ موحد ہے، یہ مخلص ہے، یہ منافق ہے، یہ بدعتی ہے، یہ اہل و سنت ہے۔ کس کے ساتھ کیا وتیرہ رکھنا ہے، سلوک کرنا ہے، اسے یہ معرفت زندگی گزارنے کا شعور اور پہچان ہو تو اس چیز کا نام انسانیت ہے۔ انسان 2 ٹانگوں 2 آنکھوں کا نام نہیں، 2 ہاتھ پیروں کا نام نہیں،
یہ تو جانور ہر گھر میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، انسان انسانیت سے ہے جس میں فطرت محفوظ نہیں، جس میں معرفت دین کی پہچان نہیں، وہ 2 ٹانگوں والا ہو تب بھی گدھا ہے، 4 ٹانگوں والا ہو تب بھی گدھا ہے۔ سچ بات یہی ہے، اگرچہ تلخ ضرور ہے مگر سچ بات یہی ہے کہ جس انسان کو، جس قوم کو، جن لوگوں کو، جن افراد کو مقصد تخلیق کا بھی پتہ نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وہ اس پر عمل کیسے کرے گا، اس کے مطابق زندگی کیسے بسر کرے گا، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کریم کے قریب آنے سے پتہ چلے گا۔ یہ جو اس کو اضافی کام سمجھتا ہے درس قرآن کو، جو اسے اضافی اور فالتو کام سمجھتا ہے، یہ فارغ نکمے لوگوں کا کام ہے، الیاذ باللہ، تو وہ بیچارہ مقصد حیات کہاں سے سمجھے گا؟ سکول، کالج، یونیورسٹی، ان میں تو یہ چیزیں سمجھائی نہیں جاتی، الٹا ان کا چہرہ مسخ کیا جاتا ہے، الٹا اس میں بگاڑ لایا جاتا ہے، اور معاشرے کا جو چال چلن اور رویہ ہے اس میں بھی ان چیزوں کا کہیں سے کوئی شعور حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یہ مقصد زندگی سمجھ آئے گی تو صرف قرآن مقدس کے ذریعے سمجھ آئے گی، تو اس کو سمجھنے کے لیے درس قرآن لازم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بالخصوص اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ لوگ زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، سمجھیے گا میرا جملہ، سود کو گناہ سمجھتے ہیں، رشوت کو جرم سمجھتے ہیں، بے حیائی فحاشی کو، شراب نوشی کو، جھوٹ غلہ غیبت کو، دوسرے کا حق مارنے کھانے دبانے کو گناہ اور جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ جرائم ہیں، لیکن بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ سب گناہ ہیں، جرائم ہیں، کبائر ہیں، کوئی شک نہیں بڑے ہی جرم ہیں، لیکن قرآن کو زندگی بھر نہ سمجھنا اور اتنا قدر بھی نہ سمجھنا جس سے ایمان، عقیدہ اور مقصد زندگی کو سمجھ سکے، رب کعبہ کی قسم ان گناہوں اور جرائم سے بڑھ کر یہ بھاری اور بڑا جرم اور گناہ ہے۔ زنا سے بڑا جرم اور گناہ ہے قرآن کو نہ سمجھنا۔ لیجئے کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لیجئے، سود سے بڑا جرم ہے قرآن کو اس قدر بھی نہ سمجھنا کہ جس سے دین کی پہچان اور معرفت، جس پہ نجات موقوف ہے، اس کی سمجھ آ سکے۔ جو اس قدر قرآن مقدس سے غافل ہے وہ زانی سے بڑا مجرم ہے، سود خور سے بڑا مجرم ہے، وہ رشوت دینے والے سے بڑا مجرم ہے، وہ ان جرائم اور کبائر کا ارتکاب کرنے والے سے بڑے جرم کا مرتکب ہے، اس لیے کہ قرآن کے بغیر نہ رب کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ نبی کے حقوق کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کے مقصد اور غرض کی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو فرمایا انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ کل یہیں سے سبق ہوگا انشاءاللہ۔